کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ولی اللہ نے جنات کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اپنا ماننے پر راضی کر لیا؟ یہ نہ صرف ایک معجزہ تھا بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اجمیر کی تقدیر بدل ڈالی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہ روحانی واقعہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو آئیے جانیے کیسے حضرت کی کرامت نے ایک جنات کے قبیلے کو اسلام کی روشنی سے روشن کیا اور ظلم کا خاتمہ کیا۔ اجمیر میں قیام کے دوران حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر قیام کیا جہاں قریبی جنگل میں ایک جنات کا قبیلہ رہتا تھا۔ ان جنات کا سردار نہایت ظالم تھا اور وہ انسانوں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ یہ جنات نہ صرف لوگوں کو اذیت دیتے تھے بلکہ ان کی عبادت اور رہن سہن میں خلل بھی ڈالتے تھے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے میں قدم رکھا تو جنات کو معلوم ہوا کہ ایک روحانی ہستی یہاں تشریف لائی ہے۔ وہ حضرت کی روحانی عظمت سے خوفزدہ ہو گئے، مگر ان کے سردار نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور لوگوں کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جنات رات کو گھروں میں عجیب و غریب آوازیں نکالتے، بچوں کو ڈراتے اور کئی بار جانوروں کو نقصان پہنچاتے۔ لوگ ان جنات کے خوف سے بہت پریشان تھے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت نے ان کی بات سنی اور فرمایا، اللہ کے ولی کبھی مظلوموں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے، تم لوگ صبر کرو، انشاءاللہ اس مسئلے کا حل جلد نکلے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جنات کے سردار کو پیغام بھجوایا کہ انسانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو اور اللہ کے راستے پر آ جائے، لیکن سردار نے پیغام کو مسترد کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ حضرت کو بھی تنگ کرے گا۔ جنات کا سردار حضرت کے پاس خود آیا اور کہا، یہ زمین ہماری ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اللہ کے حکم سے یہاں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو اور انسانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ جنات کا سردار اپنی سرکشی پر قائم رہا اور اس نے حضرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک رات اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت کے خیمے کے ارد گرد آگ کے شعلے بلند کیے اور خوفناک آوازیں نکالنے شروع کیے۔ حضرت نے نہایت سکون سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی سورۃ الجن کی آیات تلاوت کی گئی، تمام آگ بجھ گئی اور جنات کے سردار کی طاقت ختم ہو گئی۔ وہ بے بس ہو کر حضرت کے سامنے آ گیا۔ جنات کا سردار اور اس کے ساتھی حضرت کی روحانی طاقت اور اللہ کی مدد دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت سے معافی مانگی اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ سردار نے کہا، میں نے آج تک ایسی طاقت اور عظمت نہیں دیکھی، آپ واقعی اللہ کے ولی ہے۔ مجھے اور میری قوم کو اسلام کی تعلیمات دے تاکہ ہم بھی سیدھے راستے پر چل سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے انہیں کلمہ پڑھایا اور دین اسلام کی تعلیمات دی۔ اس کے بعد جنات کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور انہوں نے انسانوں کو تنگ کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جنات کے سردار نے وعدہ کیا کہ وہ اور اس کی نسلیں ہمیشہ حضرت کے مرید رہیں گے اور اجمیر کے علاقے میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اجمیر شریف کے آس پاس جنات کا یہ قبیلہ موجود ہے اور وہ زائرین کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی روحانی طاقت اور اللہ کی مدد کا ایک عظیم ثبوت ہے۔ یہ نہ صرف ان کی کرامت کا مظہر ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے ولی کس طرح مخلوق کو سیدھے راستے پر لاتے ہیں اور ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہ معجزہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور اللہ کی دین کی سچائی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔